اس ٹیکنیک کا نام ہے نیورولوجیکل لیول. اس کو ہم ایکسپیرینس لیولز آف ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو لاجیکل لیول بھی کہتے ہیں, اور یہ ٹیکنیک ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی. ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی, وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی تھی. مینجمنٹ نے اس کو ایک سینئر مینیجر کی سیٹ پر پروموٹ کر دیا. اب جب اس سیٹ پر جا کے بیٹھی تو کنفیوز ہو گئی, اس کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, اسٹریس کا شکار ہو گئی ہے. کہتی یہ تو میرے لیے مشکل ہے, لیکن جب اس کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ نظر آ رہے ہیں, اس کو اپنے ڈیزگنیشن کے بینیفٹ نظر آ رہے ہیں, وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے, اور وہ گم گم ہے تذبذب میں کیا کروں. اور یہ ریئل واقعہ ہے, اور اسی ریئل واقعے کو پھر میں نے اس کے اوپر اپلائی کر کے اسی ٹیکنیک کو وہ کتاب میں بھی لکھی گئی ہے اسی طرح. یعنی اس کی یہ افیکٹونیس ہے. ہم زندگی کے کسی بھی ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوں تو اس کے لیول ہوتے ہیں. آپ اپنی گاڑی, آپ ٹیکسلے سے آئے ہیں, چلو ہم ٹیکسلا کے رکھ لیتے ہیں منظر. آپ ٹیکسلے سے اپنی گاڑی پہ نکل کے لاہور آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ڈیفرنٹ لیول آئیں گے, اس ایکسپیرینس کے ڈیفرنٹ لیول آئیں گے. اچھا, اس ایکسپیرینس کو, یہ ہمارے ایکسپیرینس کے 6 حصے ہوتے ہیں: اسپرٹ, آئیڈینٹی, بلیف, کیپیبلٹیز, بیہیویئرس, اور وہ ماحول, انوائرنمنٹس جس میں ہم کام کرتے ہیں. اب اس میں 4 انٹرنل ہیں اور 2 ایکسٹرنل ہیں. اب آپ اس گاڑی کو لیتے ہیں, آپ ٹیکسلے سے نکلے اور لاہور تک آپ نے آنا ہے. اس کا ماحول یعنی انوائرنمنٹ, اس کے جو آپ نے ٹریول کیا ٹیکسلا سے لے کر لاہور تک, اس کے 6 حصے بنیں گے. 4 آپ کے انٹرنل ہیں اور 2 ایکسٹرنل ہیں, اور زندگی کا ہر ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی لیول میں سے گزرے گا, ہر ایکسپیرینس. اب کیسے گزرے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم, اور پھر ہمیں آرگنائزیشن میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. پہلا آ گیا آپ کا ماحول, ویئر اینڈ وین. اب ویئر ٹیکسلا ٹو لاہور, وین وہ ڈیٹ بھی آ گئی. اب اس ماحول میں کیا ہوگا؟ اس ماحول میں وہ سڑک ہوگی, وہ موسم ہوگا, ٹھیک ہے, دائیں بائیں ٹریفک بھی ہوگی, ٹھیک ہے, گاڑی کے اندر ہاں گاڑی یہ جو بھی راستہ آپ نے اختیار کیا یہ سارا اس کا ماحول ہے, اس ٹریولنگ کا. اور اگر آپ نے لاہور آنا ہی نہیں ہے تو پھر ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, ٹھیک. اس کے بعد دوسری بات یعنی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل بھی جو ہے نا وہ سارا کچھ ہسٹری میں ہونا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. اگلی بات آ گئی بیہیویئر. بیہیویئر کا تعلق ہوتا ہے کہ وٹ کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے, ایکسلریٹر دینا ہے, اس کے کلچ کو دبانا ہے, اس کے پیچھے بھی دیکھنا ہے, آگے بھی دیکھنا ہے, اور کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی آواز کو بھی سننا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے, کوئی گانے بھی سن رہے ہوں. تو یہ سارے آپ کے بیہیویئر ہیں. اٹ مینس کہ جتنی بھی فزیکل موومنٹ ہے ان کا تعلق بیہیویئر کے لیول سے ہے. اور اگر آپ کے پاس بیہیویئر نہیں ہے تو گاڑی لاہور نہیں پہنچ سکتی, گاڑی لاہور نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے تمام اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایکشنز اینڈ ریئیکشنز. اگلی بات آ گئی کیپیبلٹیز کی. ہاؤ, یہ ہے نالج اینڈ اسکل, کہ کیا آپ کو ڈرائیو کرنا آتا ہے. اس کے لیے یعنی اگر اسٹیئرنگ کو گھمانا ہے تو کتنا گھمانا ہے, ہارن دینا ہے, پیچھے دیکھنا ہے. یہ ساری آپ کی کیپیبلٹی یعنی سوجھ بوجھ, لیاقت, نالج ہونا کہ میں نے وہ بیہیویئر, کون سا بیہیویئر کار کو چلانے والا کیسے کرنا ہے, ہاؤ کیسے کرنا ہے. اس کے یہ مینٹل آپ کی آگے ساری اسٹریٹجیز اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے سیکھنی ہے. وہ جو میں لڑکی کا آپ سے بیان کیا
اصل میں یہ تھا کہ اس کا کیپیبلٹی لیول جو تھا ان الائن تھا. کیا تھا؟ جس سیٹ پہ اس کو لگایا گیا وہاں پہ کچھ کمپیوٹر سے کنٹرول کرنا تھا سٹاف کو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک سافٹ ویئر تھا. اب بجائے اس کے کہ تو اپنی کیپیبلٹیز کو امپروو کر لے, اس پہ اس کا مائنڈ جا ہی نہیں رہا, مائنڈ نہیں جا رہا ادھر. کہتے یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے. جب میں نے یہ مینٹل ایکسرسائز کروائی پھر اس کے کیپیبلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے, میں نے کہا بھی کتنی دیر لگے گی؟ کہتے یہ 1 مہینے میں ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر کیا ہے, صرف اس کا فوکس چینج ہو گیا اور اس نے یہ ان الائن ہو گیا. اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکسلا سے لاہور نہیں پہنچ سکتے. اس کا مطلب ہے یہ بھی ضروری ہے. پھر جی جی ہاں ہاں ایسی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو اتنے کم وقت میں وہ گریسپ کر نہیں سکتے. ایچ آر اتنا بڑا پوسٹ جو 200 اس کو 1000 بندے کے ساتھ, اس بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہے. اس ایکسرسائز کے ذریعے اس کو یہ تو پتہ چلے کہ میری کمی کہاں پہ ہے. اصل مقصد یہ بھی ہے, وہ کمی جو ہے اچیویبل ہے. ہاں اچیویبل ہے تو وہ اس کو فٹ کریں گے نا, وہ ورنہ تو ہر کسی نہیں. اگر آپ یعنی آپ ایک بالکل جونیئر ہو اور ایک گیٹ کیپر ہو تو کہہ کہ جی ایچ آر کی سیٹ پہ بٹھاتے, وہ تو نہیں بات. لیکن جس کو بٹھایا جا رہا ہے عام طور پہ انہی کو بٹھایا جاتا ہے جس کو کیپیبل سمجھا جاتا ہے تھوڑا, لیکن وہ اپنی کیپیبلٹی کو نہیں سمجھ رہا, وہ اس میں ڈرا بیک لگ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے. اس کو احساس دلانا ہے اس ایکسرسائز کے ذریعے. اگلی بات آ گئی جی کہ بلیف. اگر آپ کو یہ یقین نہیں, یقین کیا ہے؟ اپنے بارے میں ایک رائے, ایک نظریہ. کیا یقین؟ کہ میں بھئی اتنی لمبی ڈرائیو نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو اگلے تمام کام کریں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا کس چیز پہ بلیف؟ ان کیپیبلٹیز پہ, اس بیہیویئر کو کرنے کے لیے اس ماحول میں. اس ڈرائیونگ کے لیے ممکن ہے کہ آپ تھوڑی کار تو چلا ہی لیتے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ بلیف ہونا, ہاں میں اتنی لانگ ڈرائیو کر سکتا ہوں. اگر یہ ہے نہیں بلیف, ول ہے خیر برل یہ ایک علیحدہ جگہ اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے, اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے ول پاور کے اوپر کہ یہ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر بلیف ہے, آپ کو بلیف ہے تو یہ ٹیکسلا سے لاہور پہنچ گئے, ہاں میں ڈرائیو کر سکتا ہوں. اور یہ کسی انڈیویجول کی اپنی رائے, اوپینین اپنے بارے میں ہے. یہ ڈرائیو کر لیتے ہیں, مجھے کوئی کہ میں تو لاہور سے باہر جانے کو تیار ہی نہیں, میں کہتا میں نہیں ڈرائیو کر سکتا کوئی بھی, ٹھیک ہے, یہ میرا بلیف ہے. اگلی بات آ گئی آئیڈینٹی. ہو, اب آپ کی آئیڈینٹی کیا بنے گی کہ یار اتنی لانگ ڈرائیونگ کے لیے ہی از اے کمپیٹنٹ ڈرائیور, ہی از اے کمپیٹنٹ ڈرائیور. آپ اس کی کمپیٹنس پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یار اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے, اور وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں. اگر اس کا یہ گول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر وہ مینیجر نہیں بننا چاہتی, اس کے اپنی آئیڈینٹی کو نہیں لینا چاہتی, اگر آئیڈینٹی نہیں ہوگی تو نیچے والے لیول سارے ختم ہو جائیں گے. یہ اسپیسیفک گول ہو گیا. یہ 5 لیول جو ہیں, اور چھٹا لیول جو ہے اس کے اوپر کویسچن نہیں بچتا. وہ ہماری تمام تر فورس جو ہے وہ ہماری اسپرٹ ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں یہ کہ ایک حکم ربی ہے, لیکن باقی چیزیں تبھی ہوں گی جب یہ اندر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ مقرر کیا, اور یہ جو پاور ہے یہ اس کے اندر ایک خاص پاور ہے. اگر یہ ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی بنا سکتا ہے, جی میں ایچ آر مینیجر ہوں. اگر یہ ہے تو وہ اپنا بلیف بنا سکتا ہے. تو یہ ایک ایکسپیرینس کے لیول ہو گئے, کوئی بھی ایکسپیرینس. یہ لیول سارے اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, اور اوپر والا نیچے والے پر اثرات میں مرتب کر رہا ہے. اب ایک وقت میں 2 باتیں ہو گئیں کہ اوپر والا نیچے والے پہ اثرات میں مرتب کر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے.
وہ کیسے؟ دیکھیں ایک وقت میں آپ کی بہت ساری آئیڈینٹی بھی ہو سکتی ہیں. آپ HR مینیجر ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہسبینڈ بھی ہیں, وہ بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ فادر ہیں, وہ بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے, شام کو کسی اور جگہ پہ ایز اے سیکٹری کام کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے. اس کا مطلب ہے آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح بلیف بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ریلیجیس بلیف بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کام پہ کرنے کا بھی بلیف ہو سکتا ہے, اور اسی طرح آپ کے اندر لاٹ آف کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں, وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گی, اور اسی طرح ڈفرینٹ بیہیویئر بھی ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی اسپیسیفک گول رکھ لیتے ہیں تو پھر اوپر والا نیچے والے پہ اثر کرے گا. اب کیسے اثر کرے گا؟ اگر آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ میں اتنی لانگ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بننا ہی نہیں چاہتا, یعنی اچھا ڈرائیور نہیں کہلانا چاہتا, تو پھر نیچے والا سارے دھڑم گر گیا, آگے تو چلے گئے کچھ نہیں. کہتے ہیں نہیں یار میں تو کمپیٹنٹ ہوں, میرے اندر اتنی کمپیٹنسی ہے, تو وہ پھر آپ کا بلیف بھی جڑ جائے گا, پھر آپ کی کیپیبلٹیز بھی جڑ جائیں گی, اور بیہیویئر بھی جڑ جائے گا. لیکن اگر آپ بیہیویئر کے لیول پر ہیں اور اوپر نہیں ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کو الائن کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کو اسپیسیفائی کرنا دوسرے لفظوں میں بڑا ضروری ہے. جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ وہ بندہ کیپیبل ہی نہیں ہے تو ہم لگا دیتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس لیول بھی تو اسی لیے ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اس کے اندر فٹ کر دینا ہے. ہاں اگر اس کے اندر خامی ہے کوئی, جیسے اس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا, لیکن جب اس کو پتہ چلا تو کام مشکل بھی نہیں تھا, اچیویبل تھا, لیکن اس نے اس کو پرابلم بنا لیا. تو یہ ایسی چیزوں کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے. وہ جو اس نے پرابلم بنا لیا, وہ پرابلم جو تھی وہ اس کا انر فیئر تھا, وہ انر فیئر تھا نا. اصل میں ایک چیز کو میں جانتا ہی نہیں, میں نہیں یہ جانتا کہ اس کو کیسے میں نے آپریٹ کرنا ہے. تو میں کہوں نہیں یار یہ تو پریزنٹر کیسے چلے تو مجھے نہیں پتا, پریزنٹر کیسے چلے تو مجھے نہیں پتا. تو اگر میں اس کے بارے میں کیپیبلٹیز لے لیتا ہوں کہ ہاں وہ بھی ہاں بالکل جانا نہیں چاہ رہا. اصل میں ایکسرسائز اس کو ہم مطلب ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے, یہ فیئر تھا یا کہ اس کو لرننگ وہ نہیں کرنا, مطلب وہ چاہ رہی دیکھیں گا فیئر تو فیئر کرنا چاہ رہی تھی اس کو, نہیں اس کے علم میں نہیں تھا, اس کے علم میں نالج میں نہیں تھا نا, نالج میں نہیں تھا نا. کیا نالج میں کیپیبلٹی نالج میں نہیں تھی, اس کی نالج اور اسکل نہیں تھی. یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے نالج اور اسکل, اس کے پاس نالج اور اسکل نہیں تھی, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر جا کے یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور جانے کے بعد پتہ چلا, اگر پہلے پتہ چلتا تو ممکن ہے وہ اسکل لے لے. تو یہ ایسے کام بھی ہو رہے ہیں آرگنائزیشن میں سے, ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہو جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بھی ہوتے, ہو نہیں سکتا. اس کے لیے پھر یہ اپلائی کی جائے تو پھر رزلٹ مل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے گا جب آپ کو اوپر والے آپ کی آئیڈینٹی آپ کو کہا جائے یار اتنی سیٹ آپ کے نیچے 500 آدمی کام کر رہا ہے, اور آپ کی آئیڈینٹی آپ کو فائنینشیل آپ کا ڈیزگنیشن آپ کو فائنینشیل بینیفٹ, تو جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو نیچے والے کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے لیول کو. ایک اور چیز بھی ہے سر, جی آپ نے سارے بولنے والے اس طرح بٹھا دیے وہ سن جائیں. تھینک یو ویری مچ. ہم نے انفارمیشن بھی لینی ہے, اور کیسے یہ دیکھیے گا. اس ٹیکنیک کو انر الائنمنٹ بھی کہتے ہیں, اور ایکچولی انر الائنمنٹ ہی ہے. کیسے؟ اب دیکھیے گا یہ سارے جو سرکل ہیں یہ سارے الائنڈ ہیں, اور اگر آپ کی گاڑی کی الائنمنٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میرے خیال 6 مہینے کے اندر ٹائر ختم. اسی طرح ہمارے ایکسپیرینس جو بھی ہم گول رکھتے ہیں, ایکسپیرینس اس وقت مکمل ہوگا جب ہمارا گول ہوگا, ورنہ ایکسپیرینس کے یہ لیول بنے گا ہی نہیں. اس کے لیے اسپیسیفک گول ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ ان الائنڈ ہے. اور یہ ان الائن ہوں گے تو ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا, اسٹاف سے کوئی رزلٹ نہیں وہ پیدا کرے گا. پھر اس کے لیے نمبر 1 پہلی کنڈیشن کہ اس کا اسپیسیفک گول ہونا از اے موسٹ امپورٹنٹ.
کلیئر کٹ گول ہو, ڈبل نہ ہو آئی وانٹ اے کار بٹ اٹ از ٹو ایکسپینسو, یہ نہ ہو, اسپیسیفک گول ہو. پھر کیا, اس کو دو انداز میں ہم نے کرنا ہوتا ہے اس ایکسرسائز کو. پہلی دفعہ ہم نے انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے. کیا کہ جو بھی آپ کا گول ہے, جس بھی سیٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس سیٹ کا ماحول کیا ہے. یہ ہم ادھر سے بیکورڈ ادھر جائیں گے.